اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب دیتا ہوں ملک کے مشہور و معروف مذہبی اسکالر صاحبزادہ حضرت مولانا علامہ زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میں ان سے ملتمس ہوں اب آپ نے مخصوص انداز میں خطاب دل نواز سے نوازیں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ میرے لیے یہ خوشی کی بات ہے، سعادت کی بات ہے، آپ سب حضرات کے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہمارے 10-11 بچوں نے قرآن پاک حفظ مکمل کیا ہے اور ان بچوں کی خوشی میں شریک ہونے کے لیے ہم یہاں بیٹھے۔ اصل خوشی تو بچوں کی ہے اور بچوں کی خوشی میں شریک ہونا چاہیے۔ بچوں کے والدین، بچوں کے اساتذہ اصل تو یہ تین ہیں، تو ان بچوں کی خوشی میں شریک ہونے کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ بیٹا آپ کے کام پہ ہم بہت خوش ہیں، اس لیے ہم اکٹھے ہیں۔ اللہ پاک ان بچوں کو قرآن پاک یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مناسبت سے 2-3 گزارشات عرض کروں گا۔ ہمارے محترم مولانا فرما رہے تھے اپنی گفتگو میں کہ قرآن پاک کے حاملین، یہ حضور نے ارشاد فرمایا اشراف و امتی حملۃ القرآن، میری امت کے VIP وہ ہیں جن کے سینوں میں قرآن ہے۔ اشراف VIP، ہر قوم میں VIP ہوتے ہیں، اپنے اپنے معیار ہوتے ہیں VIP ہونے کے۔ کسی زمانے میں، اچھے زمانوں میں، قرآن پاک ہمارا VIP ہونے کا ذریعہ ہوتا تھا۔ اس پر ایک واقعہ عرض کروں گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ، امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ذوق امام بخاری یہ بیان فرماتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اپنے حکومت کے لیے، خلافت کے لیے، اپنے عہدوں کے لیے، مشورے کے لیے جب انتخاب کرتے تھے تو سب سے پہلی ترجیح قرآن ہوتا تھا۔ اپنے قریب بٹھانے کے لیے، پروٹوکول کے لیے جب انتخاب کرتے تھے تو ان کی پہلی ترجیح کیا ہوتی تھی؟ قرآن پاک۔ اور دوسرا ذوق ان کا بیان فرماتے ہیں، کانا وقافا عند کتاب اللہ، حضرت عمر کا ذوق تھا کہ قرآن پاک کا حوالہ سامنے آ جاتا تو ان کو پریشر بریک لگ جاتی، اسٹاپ ہو جاتا۔ یہ دوسرے پر تو پھر کسی موقع پہ بات کروں گا۔ پہلی بات پر ایک واقعہ عرض کروں گا کہ حضرت عمر کے ہاں پروٹوکول کس کو ملتا تھا؟ قرآن پاک کے حوالے سے۔ شورا تھی ان کی، عشرہ و مشرہ کے سارے بزرگ ان کی شورا کے ممبر تھے، بڑے بڑے اکابر صحابہ ان کے شورا کے ممبر تھے۔ ایک لڑکا بھی بیٹھا ہوتا تھا شورا میں، 17-18 سال کا، 17-18 سال کا ایک لڑکا بھی شورا میں ہوتا تھا۔ حضرت عمر اس کو بہت قریب بٹھاتے تھے، بڑے مشورے کرتے تھے اسے۔ اس پر شکوہ بھی ہوا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اکابر صحابہ میں سے تھے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، بزرگ صحابہ میں سے تھے۔ تو انہوں نے ایک دفعہ ذکر کیا کہ یار اتنی عمر کے ہمارے بیٹے بھی ہیں، اس لڑکے کو بٹھا لیتے ہیں یہ بات، اور کچھ نہیں کہا، اتنی عمر کے ہمارے بیٹے بھی ہیں۔ اب سمجھ گئے شکوہ کیا کیا انہوں نے؟ اپنے لیول پہ کیا نا۔ حضرت عمر سمجھ گئے کہ یہ مجھے شکوہ کر رہے ہیں، اتنا یہ حضرت عمر یار اتنی عمر کے ہمارے بیٹے بھی ہیں۔ حضرت عمر سمجھ گیا کہ انہوں نے مجھ سے شکوہ کیا ہے کہ ایک لڑکے کو بٹھا لیتے ہیں، بزرگوں کی مجلس میں ایک لڑکے کو بٹھا لیتے ہیں۔ ایک دن حضرت عمر نے کلاس لے لی ساری شورا کی۔ کلاس لینا تو سمجھتے ہیں، ساری شورا کی کلاس لے لی، بلا لیا، ایک سوال رکھا، علمی سوال۔ کہنے لگے یار قرآن پاک کی ایک سورت ہے، سورۃ النصر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. اس کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی مدد آ گئی ہے، فتح ہو گئی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو آپ اللہ کی حمد و تسبیح بیان کریں، استغفار کریں. اللہ پاک رجوع قبول فرمانے والا ہے. سادہ سا ترجمہ تو یہ ہے. حضرت عمر نے سوال کیا، اس میں یار ایک کوئی رمز کی بات ہے، کوئی کوڈ ورڈ میں اللہ نے بات کی اپنے پیغمبر سے اس صورت میں، وہ کوڈ ورڈ کیا ہے؟ کوئی اشارہ کیا ہے اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص اشارہ کیا ہے، کوڈ ورڈ میں بات کی ہے، میسج دیا ہے، وہ کیا ہے؟ سوال کر کے حضرت آپ فرمائیں 3-4 سے پوچھا، بیٹا تم بتاؤ. اس لڑکے سے پوچھا، بیٹا تم بتاؤ. ان کا حضرت اس صورت میں اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات کی خبر دیا کہ آپ کا واپسی کا وقت ہو گیا ہے. اس میں میسج یہ ہے، جاری کریں. کیوں آپ دنیا میں کیوں آئے تھے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، دین کے غلبے کے لیے. آپ کا مشن پورا ہو گیا، بدر بھی ہو گئی، فتح بھی ہو گئی، لوگ دین میں فوج در فوج آ رہے ہیں. جس کام کے لیے آپ آئے تھے وہ ہو گیا ہے. تو نمائندے کا کام ہو جائے تو واپس ہی جاتا ہے. فسبح بحمد ربک واستغفرہ. آپ واپسی کی تیاری کریں اور واپس چلے، اس کے بعد جلدی چلے گئے. حضرت عمر، جس نے بھی سنا یار بچے نے بات کمال کی ہے، تو حضرت عمر نے کہا اس لڑکے کو میں اس لیے ساتھ بٹھاتا ہوں کہ اس کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کا فہم دیا. اور یہ بچہ کون تھا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ. یہ بچہ کون تھا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ. حضور کی وفات کے وقت 15 سال کے تھے. تو حضرت عمر کی خلافت میں کتنے سال کے ہو گئے ہوں گے؟ 17-18 سال. اور 17-18 سال کا لڑکا ہمارے تو بچہ ہی ہوتا ہے نا. ہماری عمر کے لوگوں کے لیے کیا ہوتا ہے؟ بچہ ہی ہوتا ہے. تو بڑوں کو یہ شکوہ تھا کہ بچے کو بٹھاتے ہیں. تو حضرت عمر نے کہا کہ میں بچے کو کیوں بٹھاتا ہوں؟ اس بچے کو اپنے ساتھ پاس بٹھاتا ہوں، پروٹوکول دیتا ہوں کہ اس کو اللہ پاک نے کیا دیا ہے؟ قرآن پاک کا فہم دیا ہے. اور حضرت عمر بھی قرآن پاک کی بہت سی آیات کے حوالے سے اس بچے سے پوچھا کرتے بیٹے اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. اب یہ اس ایک بات بچوں کے لیے عرض کر دوں کہ عبداللہ ابن عباس 14-15 سال کی عمر میں، 15 سال کی عمر میں تو حضور فوت ہو گئے تھے. وہ کیا بات تھی کہ اللہ پاک نے اس مقام پہ پہنچا دیا کہ امت کے مفسرین کے سردار کہلاتے ہیں. قاریوں کے سردار کون کہلاتے ہیں؟ ابی بن کعب. فقہا کے سردار کون کہلاتے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود. اور غیرت مندوں کے سردار کون کہلاتے ہیں؟ عمر. اور قرآن پاک کی تفسیر کے سردار کون کہلاتے ہیں؟ عبداللہ بن عباس. امت کے مفسرین کے سردار کہلاتے ہیں. وہ کیا بات تھی؟ خود کہتے ہیں. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میرے پیچھے حضور کی دعا ہے. میرے پیچھے کیا ہے؟ پھر قصہ بھی سنا ہے لمبا قصہ، میں تھوڑا خلاصہ کر دیتا ہوں. یہ حضور کے چچا زاد بھائی بھی تھے اور بھانجے بھی لگتے تھے. ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہ کی خالہ تھی. تو حضور کے بھی بھانجے لگے نا. تو کہتے خالہ جی کے ہاں تھا میں ایک دن حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے ہاں، 12-13 سال کا لڑکا. حضور تشریف فرما تھے تو دوپہر سے کچھ پہلے کا وقت تھا، تو حضور اٹھ کے بعد چلے گئے. اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ حضور کو کوئی بندہ بلا لے تو نہیں آیا. گھر والوں نے بھی کوئی کام نہیں کہا، کیوں گئے؟ یہ سوچ جو ہے نا کیوں ہوا ہے، یہ علم کی بنیاد ہے. ذہن میں سوال آئے گا تو آپ اس بات تلاش کرے گا کیوں گئے ہیں جی، کیا ہو کوئی مقصد تو نہیں ہے. گھر والوں نے بھی کچھ نہیں کہا، کوئی نماز کا وقت بھی نہیں ہے، کوئی بلانے بھی نہیں آیا، تو کوئی ضرورت ہوگی پیشاب وغیرہ کرنا ہوگا. یہ ذہن میں آیا کہ اور کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آئی. اب حضور پیشاب کے لیے گئے ہیں تو
کیا ضرورت ہوگی حضور کی اس وقت خدمت کی، کون سی ضرورت ہوگی؟ خیال آیا کہ پانی کی ضرورت ہوگی، لوٹا پانی کا بھرا، پیچھے پیچھے چل پڑے۔ اندازہ ٹھیک تھا، بچہ صحیح سمجھا کہ حضور پیشاب کے لیے گئے۔ اس زمانے میں واش روم نہیں ہوتے تھے، کھلے میدان میں جا کر کوئی پتھر، کوئی اوٹ، کوئی گڑا تلاش کر کے پردے میں بیٹھ کے پیشاب کیا کرتے تھے۔ کہتے میرا اندازہ ٹھیک تھا، حضور باہر تشریف لے گئے، ایک جگہ پیشاب کے لیے بیٹھے، میں آہستہ آہستہ احتیاط سے میں نے قریب جا کر لوٹا پانی کا رکھ دیا، ایسی جگہ پر کہ نظر پڑ جائے، اور خود وہاں جا کے کھڑا ہو گیا۔ حضور کو لوٹا دیکھ لیا، کوئی لوٹا پانی کا رکھ گیا، فارغ ہوئے۔ اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ مٹی سے سجدہ کرتے تھے، آ کے گھر جا کے پھر پانی وانی استعمال کرتے تھے، پانی یہیں آ گیا ہے۔ حضور پیشاب سے فارغ ہوئے، سجدہ وغیرہ کیا، اور پانی تھا، وضو کیا۔ پھر پوچھا عبداللہ پانی تم لائے ہو؟ جی حضرت میں لایا ہوں۔ کس نے کہا تھا؟ خیال ہوا شاید خالہ نے کہا، کسی نے نہیں، میں نے خود کیا۔ کیوں ویسے کیوں لائے؟ یا رسول اللہ میں نے سوچا کہ آپ پیشاب وغیرہ کے لیے گئے ہوں گے تو پانی کی ضرورت ہوگی، تو میں پانی لے آیا ہوں۔ محدثین فرماتے ہیں حضور بڑے خوش ہوئے۔ خوشی کی دو وجہ تھی، میں بچوں سے بات کر رہا ہوں۔ خوشی کی کتنی وجہ تھی؟ دو۔ ایک تو یہ کہ بچہ ذہین ہے، بچہ کیا ہے؟ سمجھدار ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے، کیا کرنی چاہیے، یہ ذہانت کی بات ہے نا۔ دوسری بات کہ جو بات سمجھ میں آئی ہے نا، پھر سست بھی نہیں ہے، کام کیا بھی ہے۔ بس اوقات بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ آپ کو کر رہے گا یار، ذہین بچہ ہے، موقع مال کی بات کو سمجھا ہے، اور پھر جو سمجھ میں آئی ہے وہ کیا بھی ہے۔ حضور نے وضو کیا، وضو کر کے ہاتھ اٹھائے، عبداللہ تمہارے لیے کیا دعا مانگوں؟ تمہارے لیے کیا دعا مانگو؟ اللہ تصور کریں، کون کہہ رہا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھائے ہیں، اور عبداللہ سے پوچھا عبداللہ تمہارے لیے کیا مانگوں؟ اس سے زیادہ خوش قسمتی کا وقت دنیا میں کو آ سکتا ہے؟ ایک بچے کے کام پہ خوش ہوئے ہیں، موج میں آئے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہیں، بچے سے کیا مانگو بھائی؟ کون سے ملک کا ویزا مانگا تھا انہوں نے؟ کیوں بھائی؟ امریکہ کا؟ چلو سعودیہ سے ہی لفظ ہے۔ وہ 13 سال کا 14 سال کا بچہ کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے قرآن چاہیے، مجھے کیا چاہیے؟ قرآن پاک کا علم چاہیے۔ حضور کی 2 جملوں کی دعا حدیث میں آتی ہے، اللہم علمہ الکتاب وقہ سوء الحساب، یا اللہ اس بچے کو قرآن پاک کا علم عطا فرما اور حساب کتاب کی سختی سے بچا لینا۔ اللہم علمہ الکتاب وقہ سوء الحساب، یا اللہ اس بچے کو قرآن پاک کا علم عطا فرمانا اور حساب کتاب کی سختی سے بچا لینا۔ عبداللہ کہتے ہیں میرے پیچھے حضور کی یہ دعا ہے، میرے پیچھے حضور کی کیا ہے؟ شاگردوں سے کہا کرتے تھے میں ویسے نہیں بیٹھا، وہ لوگ آتے ہیں پوچھتے ہیں، عبداللہ بڑے بڑے لوگ میرے پاس آتے ہیں مجھ سے قرآن پاک کی باتیں پوچھتے ہیں، ایسے ہی نہیں بیٹھا ہوا، میرے پیچھے کیا ہے؟ دعا ہے۔ کس کی؟ میں ایک بات اب بچوں سے اور کہنا چاہتا ہوں، عبداللہ ابن عباس کے پیچھے تو دعا تھی، دعا کے پیچھے کیا تھا؟ دعا ویسے مل گئی تھی، لا جاتے نہیں، دعا کے پیچھے کیا تھا؟ 3 باتیں۔ طلب، مجھے قرآن چاہیے، دعا کے پیچھے کیا تھی؟ طلب کہ مجھے کیا چاہیے؟ پھر خدمت، یہ دعا کس کے ذریعے ملی ہے؟ خدمت کے نتیجے میں ملی ہے۔ اب پھر بزرگوں کی دعا۔ میں بچوں سے کہتا ہوں علم کے 3 راستے ہیں، 3 موٹر وے ہیں اس کے۔ پہلی بات طلب کہ مجھے علم چاہیے، پھر اس کے لیے جس سے لینا ہے اس کی خدمت کریں گے تو ملے گا نا، سادہ سی بات ہے، اس میں فلسفے کی بات نہیں ہے، جس سے علم لینا ہے اس کو راضی رکھیں گے تو ملے گا نا۔
اور اس کے ساتھ تیسرے نمبر پہ کیا ضروری ہے؟ دعا. اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے. ایک بات اور عرض کر کے بات سمجھ لوں. یہ تو یہاں کا منظر ہے. قرآن پاک کے حاملین وی آئی پی ہیں، اشراف امتی حملۃ القرآن. یہ دیکھنا ہو تو حضرت عمر کی خلافت کے کارندے دیکھ لو کہ اشراف کسے کہتے ہیں، وی آئی پی کیا ہوتا ہے. ایک وی آئی پی کا منظر قیامت کا بھی حضور نے خود بیان فرمایا ہے. قیامت کا دن ترمذی شریف کی روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، اللہ کی عدالت ہوگی. کیا خیال ہے یہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تینوں کام ہوں گے، پکی بات ہے. قیامت کا دن بھی ہوگا نا، حشر کا میدان بھی ہوگا، عدالت بھی لگے گی. اس موقع پر اللہ رب العزت حافظ قرآن سے کہیں گے، حافظ قرآن کو حشر کے میدان میں اللہ کی عدالت میں بڑے تمغے، بڑے شیلڈ اور بڑے اعزازات ملیں گے. ان میں سے ایک حافظ کے ماں باپ کو ملیں گے. ان جو شیلڈ ملے گی، تمغے ملیں گے، میڈل ملے گا، ان میں برادری کے 20 آدمی چنو، اللہ 10 آدمی، اپنی برادری کے 10 آدمی چنو، اپنے ساتھ جنت پہ لے جاؤ. یہ کوٹا ہے، ایم ایل اے کا کوٹا، پی ایم پی اے کا کوٹا، گورنر کا کوٹا، منسٹر کا کوٹا ہوتا ہے نا. یہ حافظی کا کیا ہے؟ کوٹا. حافظی کا کوٹا ہے. اور 10 آدمی کون سے؟ کلہم قد وجبت لہم النار، جن کے لیے دوزخی ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہے. حافظی اپنے ساتھ برادری کے افراد چنو، 10 آدمی چنو جن کے لیے دوزخ ہونے کا فیصلہ ہو چکا، وہ اپنے ساتھ لے جاؤ، تمہارے کوٹے میں جاؤ. حافظی کھڑے ہیں، کوٹے کا فارم ہاتھ میں ہے. برادری اکٹھی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، برادری اکٹھی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ حافظی کے پاس کتنے ویزے ہیں؟ ویزے ہیں، نیشنلٹی ہے. کہاں کی نیشنلٹی ہے جو صرف حافظی کے اشارے سے ملنی ہے؟ برادری اکٹھی ہے جناب. اڈیاں چک چک ویندن حسن ویکھے. اس وقت جب حافظ بے نیازی کے ساتھ یوں نظر لگائے، چاچا جی آ جاؤ، خالہ چلو، بھائی جان تشریف لے آؤ. جب یہ خالہ جان، بھائی جان، پھوپھی جان، ماموں جان کہہ رہا ہوگا، اس وقت پتہ چلے گا یہ کتنا بڑا وی آئی پی ہے. میں کہا کرتا ہوں اشراف امتی حملۃ القرآن ارشاد ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کا مطلب حضرت عمر سے پوچھو یا قیامت کے دن نظر آ جائے گا. اشراف کسے کہتے ہیں، وی آئی پی کسے کہتے ہیں. ایک آخری بات بچوں سے کہہ کے، بچوں کو آج کل میں یہ بات جہاں بھی ایسی محفل میں جاتا ہوں عرض کرتا ہوں، ان 10 بچوں سے بالخصوص آپ نے قرآن پاک یاد کیا ہے؟ آپ نے کیا؟ آپ نے کیا؟ ذرا گنے آپ کے پیچھے کون کون ہے. سب سے پہلے تو ماں باپ ہیں. ماں باپ نے کروایا ہے تو کیا نا، آپ نے اکیلے کیا کر لینا تھا. اس کے بعد استاد ہے. پہلا نمبر کس کا ہے؟ دوسرا نمبر کس کا؟ اساتذہ کا. انہوں نے پڑھایا ہے تو آپ نے پڑھایا. تیسرے نمبر پر مدرسے کے منتظمین، جس مدرسے میں آپ نے پڑھا ہے وہ بھی پیچھے کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے؟ انہوں نے انتظام کیا ہے تو استاد نے پڑھایا ہے. اگر انتظام نہ کرتے تو کہاں پڑھتے ہیں؟ اور یہ تو ایسے مظلوم ہیں منتظمین مدرسے کے. ہماری اساتذہ اور طلباء کی سال میں کتنی چھٹیاں ہوتی ہیں، ان کی بھی کوئی ہوتی ہے. جس دن چھٹی ہوتی ہے ان کا کام ڈبل ہوتا ہے. کیوں نہیں بول رہا؟ عید والے دن ہماری چھٹی ہوتی ہے، ان کا کام 2 گنا 3 گنا ہوتا ہے.
جمعے کو ہماری چھٹی ہوتی ہے، ان کا کام ڈبل ہو جاتا ہے، ان کی چھٹی کو نہیں ہوتی. محتمم کبھی چھٹی کی ہے محتمم نے؟ کبھی محتمم نے چھٹی کی ہے؟ کبھی ہوئی ہے محتمم کو؟ محتمم صاحب سے پوچھا ذرا. 2 محتمم تو ساتھ بیٹھے ہوئے. منتظمین کا بھی حصہ ہے یا نہیں ہے؟ کتنے ہو گئے؟ ماں باپ، اساتذہ اور مدرسے کے منتظمین، اور چوتھے نمبر پر معاونین جن کے تعاون سے مدرسہ بنا ہے. ان کا بھی کوئی حصہ ہے یا نہیں ہے؟ تعاون کرنے والوں نے تعاون کیا ہے تو محتمم صاحب نے مدرسہ چلایا ہے. چوتھے نمبر پر کون ہے؟ بیٹا آپ کا نمبر 5واں ہے. میں نے حفظ کر لیا. نہیں بھائی، آپ کے پیچھے 4 طبقے کھڑے ہیں، 5واں نمبر آپ کا ہے. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ویسے تو آپ جو بھی پڑھیں گے ان کو ثواب جائے گا سب کو، لیکن ان سب کو دعاؤں میں یاد رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے. جن کی وجہ سے یہ نعمت آپ کو ملی ہے ان محسنین کو یاد رکھنا آپ کی کیا ہے؟ ذمہ داری ہے. اور ایک بات مولانا کی دہرا کر یاد کیا ہے، اللہ پاک آپ کو مبارک کرے، یاد رکھنا بھی ہے یا نہیں ہے؟ یہ بات بچوں سے زیادہ بچوں کے والدین سے کہوں گا. بچے تو بچے ہوتے ہیں، بچوں کے والدین سے کہوں گا. بچوں کو یاد کروایا تو ہے، یاد کروایا تو آپ نے ہے، رکھوانا کس نے ہے؟ اور یاد رہے گا تو کام آئے گا نا. جس وقت مجھے ضرورت پڑے گی جیب میں پیسے ہوں گے تو کام آئیں گے. راستے میں جیب کٹ گئی ہے تو میں وہاں کیا کروں گا؟ یاد کروا لو تو لیا آپ نے بڑے شوق میں کہ تاج پہنایا جائے گا، تاج پہنایا جائے گا، لیکن پاس ہوگا تو پہنایا جائے گا نا. اگر دنیا میں گم ہو گئے تو کیا کریں گے؟ اس لیے بچوں کے والدین سے یہ گزارش کروں گا، جتنے شوق سے یاد کروایا ہے نا، اسی فکر کے ساتھ یاد رکھوانے کی صورت بھی نکالیں. جو مولانا بات فرما رہے تھے نا، یاد رکھوانے کی صورت آپ نکالیں گے تو نکلے گی، ورنہ نہیں نکلے گی. ان کو پڑھائیں، ملازمت بھی دلوائیں، کاروبار کروائیں، جو آپ مرضی لے جائے، لیکن زندگی کی ترتیب ایسی سیٹ کریں کہ قرآن پاک پڑھتے رہنے کا معمول ان کی زندگی کا حصہ بن، روٹین کا حصہ بن جائے، تب یاد رہے گا، ورنہ یاد نہیں رہے گا. اور ایک بات اور اس کا جو ناراض تو نہیں ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ عرضت علی اعمال امتی، میری امت کے اعمال مجھے پیش کیے گئے، میں نے اپنی امت کے اعمال میں اس سے برا کوئی عمل نہیں دیکھا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک یاد کرنے کی توفیق دی اور اپنی بے پرواہی سے بھول گئی. یہ 2 دھاری تلوار ہے، ادھر بھی چلتی ہے ادھر بھی چلتی ہے. یہ قرآن پاک یاد کرنا کیا ہے؟ 2 دھاری تلوار ہے، ادھر بھی چلتی ہے ادھر بھی چلتی ہے. اس لیے بس آخری گزارش یہی، بچوں کے والدین سے اللہ پاک آپ کو مبارک کرے. آپ کی آرزویں جس شوق سے آپ نے یاد کروایا ہے وہ شوق آپ کا پورا کرے، اللہ پاک آپ کو مبارک کرے. لیکن یاد رکھوانے کی فکر بھی آپ کریں گے تو ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.